ہمارے جو حضرات ہیں دعوت اور تبلیغ کے بزرگ فکر کرتے رہتے ہیں سارے کے سارے عالم کے مسلمانوں کی بھی، کافروں کی بھی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اسلام سے نوازے، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی مسائل ہیں ایسے مذہبی، اس بارے میں بھی فکر کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں دعوت اور تبلیغ کے بزرگوں نے سوچا کہ یہ جو ہمارے چین کے مسلمان ہیں یہ حج نہیں کر سکتے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ تو ضیاء الحق کا اچھا تعلق تھا مفتی زین العابدین صاحب اور عبدالوہاب صاحب باقی بزرگوں کے ساتھ۔ تو مفتی زین العابدین صاحب نے بات کی ضیاء الحق سے، تو ضیاء الحق نے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے اور بات کرنی چاہیے چین کے پریزیڈنٹ وغیرہ سے۔ تو وہ بات کی گئی، اس پر چین کی گورنمنٹ مان گئی۔ ضیاء الحق کی بڑی ریسپیکٹ تھی بیرونی دنیا کے اندر، ایک درد دل والا رکھنے والا مسلمان حکمران تھا۔ تو وہاں سے رستہ ان کا کھلا چین کے مسلمانوں کے لیے حج کا، تو وہ پھر حج کرنے بھی جانے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رائون بھی چین کے مہمان جو ہے آتے تھے، وقت لگاتے تھے، بے شمار لوگوں نے وقت لگایا، یا جہاز پر جاتے ہوئے یا واپسی پر وہ وقت وغیرہ لگا لیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ مختلف شہروں میں پھر ان کی تشکیلیں بھی ہوئیں، اور اس سلسلے میں بڑی کارگزاریاں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ چین کے مہمان آئے تھے جماعت میں، بڑے فکر مند، ایک بہت بڑے بوڑھے ڈاکٹر تھے، تقریباً 80 سال ان کی عمر تھی، اور وہ بڑے فکر مند، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، دھیمی آواز میں، مولوی صاحب جماعت بھی پھر ان سے کرواتے تھے۔ تو ہمارے محلے کا ایک بندہ تھا، ڈرگسٹ، دوائیوں کا کاروبار کرتا تھا، تو اس کے ساتھ بات کروائی گئی۔ تو ایسی فکر کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ وہ بندہ تیار ہو گیا 4 مہینے کے لیے، پھر اس نے 4 مہینے لگائے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے مفتی صاحب سے اللہ نے کام لیا، ضیاء الحق سے اللہ نے کام لیا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب جتنا پیچھے یہ چین کے مسلمان حج کرتے رہیں گے، دین کی محنت کرتے رہیں گے، اور دین کی محنت میں استعمال ہوتے رہیں گے، تو جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی ضیاء الحق کو بھی ملے گا، اور مفتی زین العابدین صاحب بھی ملے گا۔ باقی جس نے فکر کی، تو فکر کا دروازہ بند نہیں ہے، کوئی بندہ بھی فکر کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسی فکر ہوگی، جتنی فکر ہوگی، اسی حساب سے پھر اللہ پاک عطا بھی فرماتے ہیں۔ اور عطا اللہ نے کیا فرمانا ہے، دنیا کے اندر اللہ ہدایت کا ذریعہ انسان کو بناتے ہیں، اپنا تعلق دیتے ہیں۔ اور جو میٹیریلسٹک جو ہمارا مائنڈ ہے کہ دنیا میں ملے، دین کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اللہ آخرت میں دیتے ہیں، دنیا تو اللہ کافروں کو دیتے ہیں، منافقوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کھول دیتے ہیں۔ لیکن یہ مومن کے لیے آخرت ہے۔ دنیا کے اندر چین، سکون، راحت، آرام ہے، لیکن دنیا کی فراوانی نہیں ہے۔ دنیا کی فراوانی اور دنیا کی یہ رونق، یہ چمک، یہ دمک، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اگر ایمان والوں کا ایمان کا خدشہ نہ ہوتا کہ فرق پڑ جائے گا، ان کا کچھ چھوڑ نہ جائیں، تو اللہ رب العزت ان کافروں کی سیڑھیوں کو، چھتوں کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ تو ہمارا تصور دین سے دوری کی وجہ سے ترقیات کا اور جو بدلے گیا وہ سارے کے سارے دنیا کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے۔ تو دنیا تو بقدر مقدر ہے، اور سب سے زیادہ سختیوں میں انبیاء رہے، صحابہ رہے، اللہ کے ولی رہے۔ تو آخرت میں اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ ایک دفعہ ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ چٹائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو وہ
آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان، تو وہ رونے لگ گئے غالباً. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی، دو جہاں کے سردار، اور آپ کی یہ حالت ہے قسم پرسی، اور یہ روم الفارس والے عیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بنے گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مفہوم ہے کہ ہم ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت بنائی، دنیا تو یہ کافروں کے لیے ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو موضوع یہ تھا، بات یہ کرنی تھی کہ فکر کریں گے تو اللہ رب العزت کے اثرات بھی ظاہر فرمائیں گے. تو یہ فکر ضروری چیز.